بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا۔ وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں تھا۔ اس کے بدن پر بھی ایک دھوتی کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ رقم نذرانے کے طور پر پیش کی۔ عام طور پر حضرت میاں میر لوگوں کے نذرانے قبول نہیں کرتے تھے، مگر اس روز انہوں نے وہ رقم قبول کر لی۔ اس وقت حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی درویش بیٹھے ہوئے تھے، مگر انہوں نے وہ رقم درویشوں میں تقسیم نہیں کی، بلکہ اس شخص کو دے دی اور فرمایا، اس سے گھوڑا خرید کر فلاں شہزادے کے پاس چلے جاؤ، تمہیں نوکری مل جائے گی۔ وہ شخص رقم لے کر چلا گیا تو ایک درویش کو اس بات کا دکھ ہوا کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے ساری رقم اس شخص کو دے دی۔ وہ کہنے لگا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ساری رقم ایک ہی شخص کو دے دی؟ یہاں اور درویش بھی تو بیٹھے ہیں، ہم سب اس کے حقدار تھے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی کمر میں ایک تھیلی بندھی ہے جس میں 122 روپے 8 آنے ہیں، اور یہ پھر بھی اپنے آپ کو اس رقم کا حقدار کہتا ہے جو میں نے اس شخص کو دی ہے۔ دیکھ لینا، یہ لالچی درویش اپنا روپیہ ضائع کر بیٹھے گا اور اس روپے کے غم میں اس کی جان چلی جائے گی۔ وہ درویش حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے اٹھ کر نہانے کے لیے ایک غسل خانے میں گیا۔ جب نہانے کے لیے کپڑے اتارے تو تھیلی بھی کمر سے کھول کر ایک طرف رکھ دی۔ جب نہا کر نکلا تو تھیلی وہیں غسل خانے میں بھول آیا۔ تھیلی کسی اور شخص کے ہاتھ لگی اور اسے لے کر چلتا بنا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنی تھیلی کا خیال آیا۔ وہ بھاگا بھاگا واپس آیا، اور جب تھیلی وہاں نہ پائی تو روتا پیٹتا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی داستان سن کر کہا، میاں، تمہاری تھیلی ایک درویش کے پاس ہے جو کشتی میں بیٹھا دریا کی سیل کر رہا ہے، جاؤ اس سے اپنی تھیلی لے لو۔ لالچی درویش بھاگا بھاگا دریا پر پہنچا، دیکھا کہ ایک کشتی کنارے کی طرف آ رہی ہے۔ ابھی اس نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا تھا کہ کشتی کنارے پر آ گئی۔ اس میں بیٹھا ہوا شخص کشتی سے باہر آیا۔ ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی جو اس نے چپ چاپ اس درویش کے ہاتھ میں دی اور خود واپس کشتی میں جا بیٹھا۔ درویش نے تھیلی لے کر گھر کا راستہ لیا۔ لالچی درویش کو تھیلی تو مل گئی، مگر تھیلی کے گم ہو جانے سے اس کے دل کو جو صدمہ ہوا تھا وہ اسی طرح رہا۔ وہ بیمار ہو گیا اور چند روز بعد اس دنیا سے چل بسا۔ لالچی درویش کے مرنے کے بعد تھیلی کی رقم اس کے 2 خادم آپس میں بانٹنے لگے۔ ایک تیسرے خادم نے جب دیکھا کہ مجھے اس تھیلی کی رقم میں سے کوئی حصہ نہیں مل رہا تو اس نے دونوں کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ وہ دونوں خادم زہریلا کھانا کھانے سے مر گئے، مگر وہ تیسرا خادم بھی انہیں زہر دینے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اب لالچی درویش کی رقم کی تھیلی کا کوئی مالک نہ تھا، اس لیے وہ رقم شاہی خزانے میں داخل کر دی گئی، اور یوں لالچی درویش کا مال اس کے خادموں کے کسی کام نہ آیا۔